ویلکم بیک جی. اب آپ کی ہم ملاقات کراتے ہیں ایک بڑے خاص ہمارے مہمان سے جو کہ کام بڑا خاص کر رہے ہیں, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. اور کبھی کبھی ہم اکثر اپنی زندگی میں اتنے مگن ہوتے ہیں اپنے کاموں میں کہ ہم اور بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے سامنے, ہم کہتے ہیں کوئی اور کر لے گا, ہم سوچتے ہیں کہ کسی اور کی ذمہ داری ہو جائے گی, ہم کیوں اس کا بیڑا اٹھائیں. تو حافظ عمران صاحب ہیں, حافظ عمران قریشی صاحب, جنہوں نے ایک بڑا اہم بیڑا اٹھایا. اور وہ بیڑا یہ تھا کہ قرآن کریم کے جو نسخے ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کا, تاکہ ان کو بے حرمتی سے بچایا جا سکے. بنیادی طور پر جو ضعیف نسخے ہوتے ہیں کہ جن کا وہ پڑھنے کا استعمال نہیں رہتا ہے اور وہ مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس ہوتے ہیں, کہیں بہت مرتبہ لوگ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈسپوز بھی نہیں کرتے. بالکل. تو اب ان کو جمع کرنے کا یہ پروجیکٹ, یہ بیڑا انہوں نے اٹھایا. کیسے کرتے ہیں یہ, پھر اس کے بعد ان نسخوں کا کیا کیا جاتا ہے, اور یہ اپنی پولیس کی نوکری چھوڑ کر اس کام میں کیسے آ گئے, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ حافظ عمران قریشی صاحب سے ہم کریں گے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو ذرا اپنا یہ سفر جو ہے وہ اگر مختصر طور پر ہمیں بتا دیں. پولیس کو آپ نے کتنے سال دیے اپنی زندگی کے؟ میں تقریباً 12 سال اس محکمے میں رہا ہوں. میں اچھا. اور پھر اس کے بعد پولیس والے تھے آپ, ڈھاڈے پولیس والے تھے یا نرم سافٹ انسان تھے؟ نہیں, میں بڑا پولائٹ رہتا تھا, لوگوں کے سامنے بہت پولائٹ رہتا تھا, تو کوشش ہوتی تھی کہ کسی کا دل نہ دکھے. یا پھر پولیس میں کیسے آپ نے سروائیو کیا؟ دیکھیں, بڑے اچھے لوگ موجود ہیں اس محکمے میں, بہت اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے محکمہ قائم ہے, اور بڑے اللہ کے ولی موجود ہے اس محکمے میں. بالکل. بس ایک بدنامی ہو گئی ہے اس نام کی, لیکن یہ کہ جو کام کرنے والے ہیں, خیال رکھنے والے وہ کرتے ہیں. تو اب پھر آپ کا یہ جو معاملہ شروع ہوا قرآن کے ضعیف اوراق جمع کرنے کا, ضعیف نسخے جمع کرنے کا, اس کی طرف آپ کیسے آئے؟ دیکھیں, الحمدللہ ایک تو میں حافظ قرآن ہوں, قرآن کے ساتھ بچپن سے ایک لگاؤ رہا ہے. پھر اس کے بعد ہم پولیس والوں کی ڈیوٹیاں آپ کو پتہ ہے ہر جگہ لگتی ہیں, کبھی کسی گلی میں, امام بارگاہوں پہ, مسجدوں میں, کرکٹ گراؤنڈوں میں, ٹھیک ہے, مختلف ایریوں میں ہمارا آنا جانا رہتا تھا. اکثر اوقات میں دیکھتا ہوتا تھا جو مقدس اوراق ہے نا, وہ کہیں مطلب کہ بالکل زمین پہ پڑے بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ جو لوگ تھے انہوں نے وہ ڈبے وغیرہ لگائے ہوتے تھے, لوگ ان میں ڈال کے جاتے, وہ کبھی اوور فلو کے نیچے گرے پڑے ہوتے تھے. پھر میں اکثر ایسے کرتا تھا کہ جہاں ملتے تھے ان کو میں اکٹھے کر لیتا. میرے پاس سرکاری بائک ہوتا تھا, اس کا ڈبہ ہوتا, اس میں ڈال کے رکھ دیتا. پھر شام کو جب میری ڈیوٹی آف ہوتی میں ان کو گھر لے جاتا تھا. پھر ایک دن پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے کہا میں اس نوکری کو چھوڑ کے میں یہی کام کروں گا. تھا بڑا مشکل فیصلہ, بہت مشکل فیصلہ تھا. میرے جو کولیگ تھے انہوں نے مجھے منع کیا کہ حافظ صاحب اس طرح نہ کریں آپ. جی, مجھے گھر والوں نے بھی اس میں کہا کہ آپ نوکری نہ چھوڑیں, لیکن الحمدللہ جب میں نے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر میں نے اس پہ پھر قائم دائم رہا ہوں. میں تو یہ دونوں کام ساتھ کیوں نہیں چل سکتے تھے؟ دیکھیں, جب آپ کا مائنڈ کسی کام کی طرف ایک دفعہ سیٹ ہو جائے نا, پھر اس کو آپ پھر ذہن سے نکال نہیں سکتے. ڈسٹریکشن ہوتا ہے. جی بالکل ایسے ہی, کیونکہ پھر میری نوکری کا یہ ہوتا تھا کہ کبھی رات کی ہوتی تھی, کبھی دن کی ہوتی تھی, تو بڑا مشکل ہو جائے, اس طرف پھر پراپر میں ٹائم دے نہیں سکتا تھا. میں ایک ڈیوٹی کے طور پہ اب آپ نے اس کام کو لے لیا, تو اب شروعات کس طرح سے ہوئی, کہاں کہاں آپ جاتے تھے, کس طرح آپ نے پلان بنایا, کون سی جگہیں آئیڈینٹیفائی کی جہاں آپ کو جا کر یہ کام کرنا تھا؟ دیکھیں, شروع میں الحمدللہ پہلے تو میں یہ جو روڈ کے سائڈ پہ جو ڈبے وغیرہ لگے ہوتے ہیں ان سے نکالتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے مساجد کا رخ کیا ہے. پھر مساجد میں ہم لوگ وہاں وزٹ کرتے تھے, لوگوں نے وہاں پہ بھی مساجد میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے. پھر یہ ہے کہ پھر مساجد سے ہم اعلان کرواتے تھے. پھر جو اس ایریے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ پھر آ کے مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے, بعد میں ہم لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے. تو پھر ان کو جو ہم اٹھا کے لے جاتے تھے پھر اس کی ہم شانٹی کرتے تھے. جو ان میں سے بالکل ضعیف ہوتے ہیں ان کو ایک طرف کرتے تھے, پھر جو پڑھنے کے مطلب قابل ہوتے تھے ان کو ایک طرف کرتے تھے, پھر جو صحیح ہوتے تھے, جو پڑھنے والے ہوتے تھے, ان کو پھر ہم مختلف مساجد مدارس میں بھیج دیتے تھے جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی. تو یہ جو ہم قرآن مجید جو صحیح حالت میں اکٹھے کرتے ہیں وہ ہم یہاں سے سوات, کشمیر, محمد ایجنسی, خیبر جن جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں, وہاں پہ جو نئی مسجدیں بنتے ہیں یا مدارس ہیں, پھر ہم ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں. آپ کو میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ میں نے نئے قرآن مجید خود اپنی جیب سے تقریباً 1.5 لاکھ قرآن مجید لے کے میں نے لوگوں میں تقسیم کی ہے. آپ کی یہ جو پڑوس پہ قومی اسمبلی ہے یہاں بھی ہم نے ان کے پورے سٹاف کو ہم نے قرآن مجید دیے تھے. اس ٹائم پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو پرویز اشرف صاحب سے ہم نے گزارش کی تھی, تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا تھا, تو ہم لوگ وہاں گئے تھے, وہاں بھی ہم نے تمام لوگوں کو یہ تقسیم کیے تھے. بہت ہی زبردست بات ہے. تو اب یہ جو نسخے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ قابل استعمال نہیں ہوتے, پھر ان کا کیا کرتے ہیں؟ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو نا دفنا دیتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایک جگہ ہم نے سلیکٹ کی ہوتی ہے, وہاں پہ پھر پراپر طریقے سے ان کو
ہم دفنا دیتے ہیں پھر, لیکن اس جگہ بعد میں کوئی کنسٹرکشن وغیرہ نہیں ہو سکتی, ان کو ہم بالکل کارڈن آف کر دیتے ہیں اس پوری جگہ. خاص ایریا آپ نے مختص کیا ہوا ہے اس کے لیے؟ بالکل, کوئی ساتھیوں نے ہمیں جگہ وقف کی ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو نا اس طریقے سے. اچھا, اور پھر یہ ظاہر ہے جب آپ نے اس کو دفنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوگا تو علماء وغیرہ سے آپ نے ڈسکس بھی کیا ہوگا کہ ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپوز کیا جانا چاہیے؟ جی الحمدللہ شریعت میں اس کے 2 بہترین طریقے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا صاف پانی میں بہا دیں, لیکن پنڈی کے گرد و نواح میں آپ کو کوئی صاف پانی نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو پھر کراچی بھیجنا پڑے گا. جی پھر کراچی بھیجنا پڑے گا یا پھر کشمیر کے دور دراز جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ دینا پڑے گا. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو نا کسی جگہ دفنا دیں. اچھا, بیسٹ یہ ہے کہ قبرستان کے نزدیک جگہ مل جائے تو وہ بہتر ہوتی ہے. اگر قبرستان کے نزدیک نہیں ملتی تو کہیں بھی آپ کو مل جائے, لیکن آپ اس کو پراپر پھر 4 دیواری کر کے وہاں پہ ان کو دفنا سکتے ہیں. اچھا, جو شریعت کے مطابق جو اس کا طریقہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو اب جو کہ آپ نے بتایا کہ آپ یہ سارا سلسلہ کر رہے ہیں, تو کہاں کہاں پر یہ پورا ایک طریقے سے آپ کا نیٹ ورک جو پھیلا ہوا ہے, کلیکشن نیٹ ورک؟ جی دیکھیں الحمدللہ شروع میں تو میں نے اڈیالہ روڈ راولپنڈی سے شروع کیا تھا, یہاں سے نکل کے ہم یہاں سے اٹک تک بھی پہنچ گئے ہیں. ابھی لاہور میں بھی ہماری ٹیمیں اکٹھے کرتی ہیں ماشاءاللہ. نہیں تو آپ نے ٹیم بنا لی ہے باقاعدہ؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے یہ کام ایسا ہے, قرآن ہے سب مسلمانوں کے لیے ایک بالکل. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں. ابھی کل میں آپ کو بات بتاؤں, پولیس کا نام شروع میں ہم نے لیا تھا, ایک لاہور میں ایک ASI ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ان کے دوسرے جو بھائی ہیں وہ بھی سب انسپیکٹر ہے پنجاب پولیس میں. انہوں نے مجھے کل فون کیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ قرآن کا کام لاہور میں کرنا چاہتے ہیں. ایک ان کا بھائی ابھی لاہور میں ہے اور ایک فیصل آباد میں. اس نے کہا کہ میرا بھائی فیصل آباد میں کرے گا اور میں لاہور میں یہ کام کروں گا قرآن کو اکٹھا کرنے کا. مطلب لوگ, اچھا ایک چیز جو آپ کی سٹوری سے مجھے بڑی انسپائرنگ لگی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ظاہر وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پورا مقصد ہی بنا لیا اس کو کہ بھئی نوکری چھوڑ دی تاکہ میرا دھیان ادھر ادھر نہ جائے اور میں ایز اے ڈیوٹی یہی کام کرتا رہوں. جی یہ چیز آپ یہ دیکھیں نا, میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب سویڈن میں کسی ملک میں جب قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہم پورا ملک یہاں باہر نکل کے احتجاج کرتے ہیں, ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. لیکن ہمارے ملک میں بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے, ہم کیوں نہیں اس طرف توجہ دیتے؟ بالکل بالکل. کیا ہم صرف اس وقت مسلمان ہو جاتے ہیں ہمارے ذہن میں کوئی اور کرے گا تو پھر ہم اس کے اوپر احتجاج کریں گے نا. آپ کو میں بات بتاؤں, میں نے ایک ایسی جگہ سے قرآن مجید اٹھائے ہیں کہ میں وہ کیونکہ آپ سے میڈیا پہ یہ سوال پوچھنے والا تھا کہ کسی ایسی جگہ سے آپ نے اٹھایا ہو جس پہ آپ کا خود دل دہل گیا ہو. سر ایک جگہ پہ ہم گئے تو مسجد ہی تھی وہ, وہاں پہ تقریباً مور دین 70 ایئر پلس اتنے عرصے سے وہاں قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے. تو جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہ قاری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب آپ یہ لے جائیں گے, تو میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیں. جب میں نے دیکھا میں خود گھبرا گیا ہوں, میں نے کہا اس کو کیسے ہم یہاں سے لے کے جائیں. مطلب کافی عرصے, کیونکہ وہ نیم چھتا بنایا ہوا تھا, اوپر سے پورا بھرا ہوا تھا وہ. اچھا ہاں, وہ تقریباً 6-7 سوزوکیاں تھیں, 6-7 سوزوکی جتنا لوڈ تھا وہ قرآن مجید. تو خیر پہلے میں بھی تھوڑا سا گھبرا گیا, پھر میں نے کہا ابھی کام ہے ہمارا, ابھی کرنا تو ہوگا انشاءاللہ. تو پھر خیر ہم نے نا وہ اٹھا لیے وہاں سے. پھر اس کے بعد اس قاری صاحب نے کہا کہ حافظ صاحب ایک شرط میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ لیکن آپ نے اس کو نا ڈسکلوز نہیں کرنا, مطلب لوگوں کو نہیں بتانا آپ نے. خیر وہیں پہ مسجد کے ساتھ, مسجد کے سین میں ہی وہاں پہ ایک کھڈا بنایا ہوا تھا تقریباً 60 فٹ, بالکل 2-2.5 فٹ کا, اور نیچے 60 فٹ گہرائی تھی اس کی. اس میں قرآن مجید پھینکے ہوئے تھے. دفنائے ہوئے تھے یا پھینکے ہوئے تھے؟ پھینکے ہوئے تھے. 8 سے 9 ہزار تقریباً قرآن, کافی زیادہ قرآن مجید تھا. اور اس طرح اتنا زیادہ اسی مسجد کے تھے یا لوگ لا کے لوگ دیتے تھے مسجد والوں کو, کہیں ان کو کر دیں تو وہ وہاں پھینک دیتے تھے. اچھا اوپر انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کارپٹ ڈالی ہوئی ہے اور وہیں سے لوگ گزرتے ہیں اور آتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب وہ چیز میں نے دیکھی ہے تو میں بڑا گھبرا گیا ہوں. میں نے کہا یار دیکھو یہ حال ہے, تو اسی لیے خدا بھی ہم سے ناراض ہے. بالکل. تو خیر الحمدللہ نیکسٹ ڈے جو میرے ساتھ بچے کام کرتے ہیں, ایک بچے کو میں نے پھر رسا ڈالا, اس کو 60 فٹ میں نے نیچے گرایا, 60 فٹ نیچے. وہ ٹوٹل 2.5 فٹ تھا, وہ جو ہول تھا نا 2.5 فٹ تھا. اچھا ہم ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں, بالکل کنویں کی کنواں نما بنا ہوا ہے, بالکل یہی, اور ادھر سے یہ نکالا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس بچے کو میں نیچے گرایا تو اسے بار بار میں یہ پوچھ رہا تھا کہیں آپ کی سانس بند تو نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ اندر جہاں گھٹن تھی وہ سارا پھر ہم نے وہاں سے نکالا ہے. تو اس دن مجھے پھر بڑا ہوا کہ میں نے کہا دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا قرآن کا جو ہے نا پراپر طریقے سے خیال نہیں رکھا جائے. اچھا اب آپ یہ بات کر رہے تھے, میرے ذہن میں یہ آئی ایگزامپل, اب مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی لیکن آپ کی تھوڑی ہوگی اس پہ آئی ایم شیور ریسرچ, کہ سعودی عرب وغیرہ میں جب ہم وہاں پر جاتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں تو وہاں تو سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حاجی بھی آ رہے ہیں, عمرہ بھی ہو رہا ہے, اور قرآن کے نسخے وہاں پر بھی ہیں, اور ظاہر ہے وہ بھی تو خراب بھی ہوتے ہوں گے, کوئی کاغذ نکل گیا یا پھٹ گئے یا کچھ اس طرح سے, تو ان کا وہاں پر کیا میکینزم ہے, کچھ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں میرا الحمدللہ سعودیہ بھی آنا جانا رہتا ہے عمرے کے حوالے سے.
تو ابھی ریسنٹلی میں عمرہ کر کے آیا ہوں. یورپ بھی میں نے گھوما ہے, یورپ بھی میں نے سارا دیکھا ہے. وہاں پہ نا حکومتی طور پہ کام کیے جاتے ہیں. وہاں پہ جو ہی جلد پرانی ہو جاتی ہے تو گورنمنٹ کی گاڑی آتی ہے, وہ قرآن مجید لے کے چلے جاتے ہیں اور دوسری وہاں پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں بدقسمتی سے گورنمنٹ کی توجہ اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. محکمہ ہے ہمارا محکمہ اوقاف کا, لیکن محکمہ اوقاف جب بھی آپ قرآن مجید کو اٹھائیں تو وہ ہمیشہ نیا بالکل چکا, مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ خوبصورت اس کی لکھائی, اور کوئی صفحہ آپ کو ایسا نہیں ملتا کہ مڑا ہوا ہو اور اس کو کسی طرح سے کوئی خراب ہوا ہوا ہو, بالکل نیا. ایسے ہی آپ دیکھیں, یہ تو سعودی ہے نا, یہ ایک اسلامی کنٹری ہے. آپ یورپ میں بھی جائیں, وہاں پہ بھی پراپر انہوں نے نظام اس کا رکھا. بالکل ہمارے اوقاف والے جو ہیں وہ کیوں نہیں یہ کام کر رہے ہیں؟ مطلب ان کے ڈومین میں تو آتا ہے نا یہ. جی دیکھیں, ان کے پاس اربوں کے حساب سے فنڈ ہیں, اربوں خربوں کے حساب سے محکمہ اوقاف والوں کو فنڈ ہے, لیکن وہ لوگ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ حالانکہ یہ بیسیکلی ان کی ذمہ داری ہے. ابھی دیکھیں, میرے جیسا ایک سفید پوش بندہ تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپے مجھے مہینے کا اس پہ ایکسپینس آتا ہے, اور بڑی مشکل سے میں یہ پورا کرتا ہوں یہ سارا سلسلہ. یہ ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا میرا کاروبار ہے, اس سے جو انکم ساری نکلتی ہے وہ کرتا ہوں. ایک دوست ہے میرا جو میرے ساتھ اس میں کوآپریٹ کرتا ہے میرے ساتھ, تو ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ان کے پاس خربوں کے حساب سے سامان پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس. اگر یہ کرنا چاہیں, یہ 1 مہینے میں پورے ملک میں سے سارا سسٹم یہ سیدھا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. میرے پاس اگر وسائل ہوں, انڈیویجول کے پاس ظاہر ہے محدود وسائل ہوتے ہیں. اگر میرے پاس یہ وسائل ہوں جو محکمہ اوقاف کے پاس ہے, یقین مانے اس قرآن کو ایسے خوبصورت طریقے سے ہم اس کو سیٹ کر دیں پورے ملک میں کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا. ماشاءاللہ, بالکل صحیح, بالکل. یہ دیکھیں, یہ جذبہ تو ہے, لیکن اب اس جذبے کے تحت جتنا کام انفرادی طور پر ایک انسان کر سکتا ہے وہ تو عمران صاحب کر رہے ہیں, لیکن بنیادی ذمہ داری جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ہے حکومت کی. جب ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے, محکمے بنے ہوئے, ان کے پاس فنڈز بھی ہیں, اور اس کے باوجود اگر یہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا تو چلو دنیا میں تو ہم جیسے تیسے رہ لیں گے. 70-80 سال کی زندگی ہوگی جو لوگ کام کر رہے ہیں, 90 سال تک زندہ رہ لیں گے, بہت زیادہ ہوا. اس کے جب آپ نے اس مالک کے حضور پیش ہونا ہے کہ جس کا وہ کلام ہے اور جس کے کلام کے لیے آپ مامور ہیں, بالکل, کہ آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی تھی, اس وقت سوچئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کیا جواب دیں گے کہ جس کام پر مجھے مامور کیا گیا تھا اس قرآن کے نسخوں کی حفاظت اور کلیکشن کا, تو پھر کیا ہوگا آپ کے ساتھ. یہ ضرور سوچنا چاہیے. اور اگر ہر فرد یہ سوچ لے تو یہ نوبت بھی نہ آئے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ گھڑے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر قرآن پاک ہم وہاں پر جمع کر رہے ہیں اور پھر بے حرمتی ہو رہی ہے اس کی. ویسٹ میں بے حرمتیوں پر ہم بہت چیختے ہیں, اپنے ملک کی طرف بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے سر, آپ کا وقت دیا آپ نے. ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے تھے لاہور کے ایک دلخراش واقعے کی, جس کے اندر بہو کو اس کے شوہر نے, اس کی ساس سسر دیور نے دوسری منزل سے نیچے پھینک دیا, اور اب وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ عارف واحدی صاحب. ان سے بھی ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ جو ہمارے یہاں پر ایک جوائنٹ فیملی کا ایک تصور ہے, اس جوائنٹ فیملی کے تصور کو اسلام کیسے دیکھتا ہے. السلام علیکم جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. علیکم السلام. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ناانصافی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں. وہ نبی پاک جو دنیا میں حتیٰ حیوانوں کے حقوق, جو نباتات ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ان کی بات بھی کرتے ہیں. حتیٰ جب دشمن کے ساتھ, جو جانی دشمن تھے حضور اکرم اور ان کے مشن کے, ان کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی اب وہ کہتے ہیں خیال کرنا ان کے بوڑھے لوگوں کو, ان کی خواتین کو جو جنگ میں شریک نہیں ہیں, ان کے بچوں کو. اب وہاں یہ نہ کیا جائے, ان کے فصلوں کو, باغات کو نقصان نہ دیا جائے. قیدی جو ہتھیار ڈال دے ان کو قطن کسی قسم کوئی گزن نہیں پہنچا سکتے. اور ہمارا مسلمان معاشرہ اس حد تک گر گیا ہے. اور پھر یہ جو جوائنٹ فیملی تصور ہے اچھا ہوتا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں کم از کم سب کو اپنے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اب ایک فیملی ہے جو اپنا لخت جگر, اپنے دل کا ٹکڑا ایک فیملی کو دے دیتے ہیں, گھر کو دے دیتے ہیں, اور وہ جناب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گھر کوئی نوکرانی آ گئی ہے یا ہمارے گھر کوئی ملازمہ آ گئی ہے. اسلام جو حقوق دیتا ہے نا, جو بچی ہے جب جوان ہوتی ہے, جب تک جوان ہے, جب تک گھر میں ہے,
اس پہ اس کے والد کا اختیار ہوتا ہے، حتیٰ بھائی کا بھی نہیں ہوتا اس طرح. ہمارا معاشرہ ہے کہ بھائی بھی ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو سلجھی فیملیاں جو سمجھتی ہیں وہ یہ جانتی ہیں کہ والد کا اختیار ہوتا ہے، اگر والد زندہ نہیں ہے تو دادا کا اختیار ہوتا ہے اگر دادا زندہ ہے تو. اور پھر جس وقت وہ شادی شدہ ہو جاتی ہے پھر شوہر کا اختیار ہوتا ہے، صرف شوہر کا. حتیٰ اپنا والد بھی اختیار نہیں رکھتا اس بچی پہ جو شادی کر دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جناب جس وقت وہ شادی ہو جاتی ہے تو شوہر جو سسرال ہیں، وہ جو سسر ہے، ساس ہے، وہ جناب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا اختیار ہے جو ہم کہیں گے. تو علامہ صاحب دیور اور جیٹھ جو شوہر کے بھائی ہوتے ہیں وہ آ کے بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی. یعنی وہ بچے جو ایک جوان بچی ہے، بچہ ہے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں، بے اختیار ہو جاتے ہیں. کہیں آنا جانا بھی ان کا ہو تو وہ بھی جناب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ان سے اجازت لینی ہے، ہم سے اجازت دے کے جاؤ. اور یہ جو ظلم ہے تشدد والا، خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشدد والا جو انداز تھا اسلام سے پہلے تھا. عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر وہ جو نظام دیا، کیا خوبصورت نظام دیا. میں کہتا ہوں وہ اسلام نے آ کر وہ چینجنگز لائی، وہ انقلاب لایا، وہ تغیرات لائے کہ عورت کو احساس ہوا کہ میری عزت ہے، میں بھی ایک باعزت. یعنی جس وقت مجمع عام میں لوگ موجود ہوتے، ان کی بیٹی آتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ قام الیہا، کہ وہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے، چند قدم آگے بڑھ کے. وجلسہا فی مجلسی، بٹھاتے تھے اپنی جگہ پر، خود سائڈ بیٹھ جاتے حضور اکرم اپنی جگہ. یہ بٹھا کے بار بار حضور نے فرمایا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں. وہ عورت جو آپ کے معاشرے میں ایک پستی کی علامت سمجھی جاتی، اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا ہے اس میں اللہ نے عورت کو عزت دی ہے کہ عورت مرد کے برابر تمام کاموں میں شریک ہے. اچھا، اس میں ایک نقطہ ہے جو کہ ہم فرحانہ اویس صاحبہ سے بھی بات کر رہے تھے کہ آئیڈیل تو یہ ہے کہ ہر ایک کا الگ ایک یونٹ ہو، ہر ایک شخص جو شادی کرے اس کا ایک الگ گھر ہو، اور ضروری یہ ہے کہ یہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن بہت مرتبہ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. اب اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زندگی کو دیکھیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر لیں، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر لیں، یا باقی امہات المومنین کی بات کر لیں، الگ الگ حجرے تھے ان کے. پھر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہوتا ہے تو ایک الگ یونٹ بنتا ہے، الگ خاندانی ایک سسٹم انہوں نے وہ دیا تاکہ وہ اپنی زندگی اس طریقے سے چلا سکے. اب ہمارے یہاں پہ آج کل اکنامکلی یہ چیز بہت مشکل ہے، تو پھر اس چیز کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اکنامکلی مشکل نہیں ہے. اگر انسان اللہ کے احکامات پہ عمل کرے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، وہ دیکھے اپنے بچوں کی زندگی کی، ان کی زندگی کا ہدف یہ ہو نا کہ ہم بہو لا رہے ہیں تو تاکہ ہمارا بیٹے کی زندگی کامیاب ہو، اس کی آگے اولاد ہو تو وہ کامیاب ہو. اگر مقصد یہ ہو، میرا ٹارگٹ یہ ہو کہ وہ آئے گی اور میرے گھر میں کام کرے گی اور میری ملازمہ ہوگی، میری ماتحت ہوگی، پھر وہ شادیاں کامیاب نہیں رہتی. یہاں ضرورت ہے کہ جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، میں ایران میں کافی رہا ہوں، عراق میں، باقی مسلمان ممالک میں، الحمدللہ وہاں یہ ہے کہ وہ شادی بچے کی کرتے نہیں ہیں جب تک پہلے الگ یونٹ نہیں بنا لیتے، الگ بچے کے لیے گھر نہیں بنا لیتے. اور پھر خدا تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فَقِيرًا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ اگر شادی سے پہلے اگر مالی حالات مشکل ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں غنی کر دیتا ہے. نیت تو کرو، ارادہ تو کرو. اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا وہ. یہ جو ظلم لاہور میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے معاشرے میں بہت سی جگہ پر ہے. یہ جہالت، عدم آگاہی، عدم شعور کا نتیجہ ہے. یہ شعور پاکستان میں جو حضور اکرم لائے تھے، مشن لائے تھے کہ خاتون کی کیا اہمیت ہے، یہ پاکستان میں ہر جگہ پہنچنا چاہیے. اور جیسے آپ اٹھا رہے ہیں اس مسئلے کو، میں تمام میڈیا کو کہوں گا اس مسئلے کو اٹھائیں. جو دانشور ہیں، صرف علماء نہیں، دیگر جو دانشور ہیں ان کو بھی کہیں کہ اس مسئلے پہ بولیں تاکہ معاشرے میں شعور آئے، آگاہی آئے. یہ شادی کا تصور کیا ہے؟ ہر گھر میں بیٹی ہے، ہر گھر میں بیٹی ہے جی. اور یہ ہر گھر کا معاملہ ہو سکتا ہے، کسی بھی گھر میں اس قسم کی جو معاملات ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ریاست کو بھی چاہیے کہ ایسے کیسز میں یہ جو صلح نامہ ہو جاتا ہے اور کم از کم اتنی سزا مقرر ہو کہ اگلوں
کو وہ عبرت لیں اس سے, اس کو خوف ہو. فرحانہ صاحبہ آپ کی طرف اگر میں یہ گفتگو لے کر آؤں تو فرحانہ صاحبہ یہ بتائیں کہ اب بہت مرتبہ اگر مجبوراً ایک نئے نیولی ویڈ کپل کو, میاں بیوی کو اپنے سسرال میں رہنا ہے تو سسرالیوں کا کیا کانڈکٹ ہونا چاہیے اس بچی کی طرف, اور بچی کا کیا کانڈکٹ ہونا, مطلب کیا اس کے حوالے سے ہمیں احکامات ملتے ہیں, کس طرح سے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں زندگی؟ دیکھیں, اگر تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے سربراہ کی کہ وہ اپنی اخلاقی قدروں کو لے کر آگے بڑھے, جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا. آج کل تو ایسا بہت کم دیکھنے میں آ رہا ہے, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک خاندان میں 4 بیٹے ہیں اور 4 اور شادی شدہ ہیں تو جو سربراہ ہوتے تھے گھر کے, یعنی 4 بیٹوں کے والد, وہ سارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اور تمام چیزوں کو ڈیوائڈ کر دیا کرتے تھے کہ اس بیٹے کا یہ کام ہے, دوسرے بیٹے کا یہ کام ہے, یا بہوؤں کا یہ کام ہے. اس طرح سے یہ ہوتا تھا کہ کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہوتا تھا اور تمام چیزوں کا اختیار ایک شخص کے ہاتھ میں ہوتا تھا, تو چیزیں اچھی طریقے سے چلتی تھیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اب خواتین بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ چونکہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے تو ہم جاب بھی کریں. اب چونکہ وہ جاب کرتی ہیں تو اگر ایک بہو جاب کر رہی ہے اور دوسری نہیں کر رہی تو یہ اس کو ناگوار گزر رہا ہوتا ہے, میں تو سارا دن گھر بیٹھی ہوئی ہوں, یہ جاب کر کے آ رہی ہے, اس کے پاس تو پیسے بھی بہت زیادہ ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ دین کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے, دوسرا بھائی راغب نہیں ہوتا, تو وہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کی تربیت جو ہے بہت زیادہ دین کے مطابق ہو. تو یہ اتنے زیادہ ڈفرینٹ ویوز آ جاتے ہیں ہر بیٹے کے, اس کی بیوی کے اور بچوں کے حساب سے, کہ مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یا تو اگر آپ بڑے گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنے یونٹس کو الگ الگ کر لیں, یعنی گھر میں 3 یا 4 بیٹے ہیں تو وہ پورشنز اس طرح سے بنا لیں کہ ہر بہو بیٹے کا جو پورشن ہے وہ الگ ہو, جس میں ان کا کچن علیحدہ ہونا ضروری ہے. اور اگر اتنا بڑا گھر نہیں ہے اور خطرہ ہے کہ تعلقات خراب ہو جائیں گے یا محبت میں کمی آ جائے گی, عزت میں کمی آ جائے گی, تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ والدین خود جب بیٹوں کی شادیاں کریں تو ان کو کہتے جائیں کہ تم اپنے اپنے گھر کرائے کے الگ لو, خرید سکتے ہو تو خرید لو, اس میں والدین جو مدد کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن سب بچوں کو الگ رکھیں اور اپنے ساتھ اس طرح سے وابستہ رکھیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے کام مکمل کرو, لیکن جیسے ویکینڈ پہ ہمارے پاس آتے رہو یا دوسرے دنوں میں آتے رہو, تاکہ جو والدین کے فرائض بچوں کے اوپر ہیں وہ بھی پورے ہوتے رہیں اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی خوش و خرم رہ سکیں. بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب کیا کہیں گے, ایک رول اور رسپانسبلٹی کا ایک کمبینیشن ہے, اس میں کیسے عدل ہو سکتا ہے جب ہم ساس اور بہو کی ایک دوسرے کی طرف کے رشتے کی؟ میں سمجھتا ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو اسلام نے اصول بتائے ہیں ایک خانوادہ کے حوالے سے, ایک فیملی کے حوالے سے, اگر ان پہ پورا اترا جائے. اخلاقیات دیکھیں, دین صرف عقیدے عمل کا نام نہیں ہے, اخلاقیات تیسرا حصہ ہے اس کا. اگر اخلاقیات اور اخلاقی اقدار کو مد نظر نہ رکھا جائے, میں سمجھتا ہوں وہ نظام نہیں چل سکتا. ہمیں اسلام کے جو سنہری اصول ہے, اور پھر ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں. آج دنیا میں جو کچھ چل رہا ہے, جو مہذب دنیا ہے, جو تہذیب یافتہ دنیا ہے, اب وہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے جیسے فرما رہی ہیں کہ 4 بیٹے ہیں تو 4 بہو آئی ہیں, ان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے الگ الگ انتظام کریں. بلکہ شادی سے پہلے یہ شعور بیدار کیا جائے, شادی سے پہلے یہ الگ سسٹم بنایا جائے, تب شادی کی جائے, بے شک تھوڑی لیٹ ہو جائے, چونکہ یہ تو اس سے پھر خانوادے اجڑ جاتے ہیں, اس سے تو دشمنیاں ہوتی ہیں, اور پھر وہ عدالتوں میں جو کیس چلتے ہیں عدالتوں میں چلتے ہیں, اور جھوٹے الزامات. بہو جناب چلی گئی, وہ اتنی چیزیں اٹھا آتے ہوئے اسے کچھ بھی نہیں اٹھانے دیا, اور بعد میں کیس کر دیتے ہیں جناب کتنے اٹھا کے لے گئے. میں سمجھتا ہوں انتہائی بے عدالتی ہے, انتہائی نا انصافی ہے. قانون کو حرکت میں آنا چاہیے, اور قانون عدلیہ کو میں متوجہ کروں گا, یہ جو لاہور میں واقع ہوا ہے, عدلیہ کو آج خود نوٹس لینا چاہیے. باقی کیسوں پہ آج خود نوٹس لیتے, تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے اتنا بڑا حادثہ, اس پہ آج خود نوٹس لینا بہت ضروری ہے. اچھا, ساس سسر کی خدمت کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی, ساس سسر کی خدمت. خدمت میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ ہے, کوئی واجب نہیں ہے اس پہ خدمت, اس پہ صرف شوہر کی خدمت واجب ہے. میری اگر بہو آتی ہے, میں خدا شاید کبھی توقع نہیں رکھوں گا کہ وہ مجھے کپڑے بھی دھو کر دے, وہ مجھے کھانا پکائے, میرے گھر میں صفائی کرے. ٹھیک ہے, اگر اس کی اپنی اخلاقیات ہیں, وہ ایک ریلیشن شپ اس نے گھر سے تربیت حاصل کی ہے کہ میں نے بزرگوں کا احترام کرنا ہے, وہ کرتی ہے, تو وہ اس کی اضافی احترام ہے اور خصوصیت ہے, ورنہ اس پہ فرض نہیں ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے. اچھا, یہی سوال میں چاہوں گا کہ فرحانہ صاحبہ کی طرف بھی لے جائیں. فرحانہ صاحبہ, ساس سسر کی خدمت کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ بہو کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے, اور دین میں کہیں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. چونکہ وہ ماں باپ ہیں اس لڑکے کے, جو اس کا شوہر ہے, تو تمام خدمت, تمام ضروریات کا پورا کرنا اس لڑکے کے اوپر لازم ہے, بلکہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے, ان کی ضروریات کا خیال
ہاں لیکن اگر اس کی بیوی جو ہے اپنی خوشی سے اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے یا ان کے لیے کچھ اچھا سوچتی ہے, کچھ اچھا کرتی ہے, تو اس کو اجر ملے گا. لیکن نہ تو زبردستی خدمت کرائی جا سکتی ہے اور نہ ہی شریعت میں زبردستی نہیں ہے اس میں. اچھا اگر فرحانہ صاحبہ آپ ہی کی طرف میں جاؤں گا کہ اگر بیوی دوسرے گھر کا یا ایک الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہے اور شوہر پورا نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا حکم ہے؟ اگر تو اس کو تحفظ میں کوئی اس کے فرق پڑ رہا ہے, یعنی کہ اس کو اپنی پرائیویسی نہیں مل رہی, اس کو اپنی ضرورت کے مطابق جو اسپیس چاہیے یا وہ جس طرح سے رہنا چاہ رہی ہے وہ چیزیں نہیں مل رہی, اور شوہر جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے, تو پھر اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو جائز مطالبہ ہے اور شوہر کو فوری طور پہ گھر الگ لے لینا چاہیے. لیکن اگر شوہر کے مالی حالات اتنے مستحکم نہیں ہیں اور وہ فوری طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتا, تو اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو سمجھائے اور اس کو کہے کہ جب تک میں یہ مینج نہیں کر سکتا تب تک تم میرا ساتھ دو, یعنی کہ تم یہاں پر رہتے ہوئے اپنے تمام کام جو کر سکتی ہو وہ کرو. تو اس صورت میں اگر وہ ساتھ رہ لیتی ہے اور شوہر کا کہا مانتی ہے تو یقیناً اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ دین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جن بچوں کی شادیاں ہوں وہ پہلے سے اپنا بندوبست کریں, انتظام کریں اور پھر بیوی کو اپنے ہی گھر میں لے کے جائیں, تو یہ بہتر ہے. اچھا چونکہ شوہر تو ایک پل سرات ہوتا ہے شوہر کے لیے بھی, کیونکہ اس نے بیلنس کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی اور اپنی ماں میں, اور یہ بیلنس بڑے بڑے بیلنس خراب کر دیتا ہے. یہ بیلنس کیسے کیا جائے اور اس کے لیے کیا کوئی اصول ہیں سنہری؟ میں سمجھتا ہوں جو والدین کی خدمت ہے وہ ظاہر ہے اس لڑکا جو ہے اس کا فرض ہے وہ کرے. بے شک اگر مالی حوالے سے حالات اچھے ہیں تو ان کے لیے کوئی ملازم رکھ لے, خود خدمت کرے سب. اور بہو بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی اقدار ہیں ہمارے معاشرے کے. اگر وہ اپنے دل سے محبت کرتی ہے, احترام کرتی ہے, آداب کی قائل ہے, اس کے گھر سے تربیت ایسی ہے, وہ خیال کرتی ہے, تو پھر جو اس کے ساس اور سسر لڑکے کے والدین ہیں ان کا حق ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اس طرح شفقت کرے. والدین تو ظاہر فرض ہے, لیکن میاں بیوی کی جہاں تک مسئلہ آتا ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بیوی کا سب سے زیادہ حق شوہر کے حوالے سے, وہ شوہر کی پیروی اس نے کرنی ہے, وہ کسی اور کے تابع نہیں ہے, اور اس کے جو مسائل ہے وہ شوہر نے حل کرنے ہیں, پریشانیاں ہیں. ہاں یہ ہے کہ سسر کا احترام ہے, ساس کا احترام ہے بے شک, لیکن احترام متقابل ہوتا ہے. اگر یہ احترام کرے اور وہ کہیں گے نہیں تو ہماری جوتی کی نوک پر, تو میں سمجھتا ہوں پھر خانوادے نہیں چلتے, پھر خاندان والا مسئلہ تو حل کرے نا, کہ اگر مثال کے طور پر بیوی کہہ رہی ہے الف اور ماں کہہ رہی ہے بے, تو اب شوہر کیا کرے؟ شوہر درمیان میں سمجھتا ہوں شوہر یہ جو اس کی بیوی ہے اس کے حقوق سارے شوہر پر ہیں, واجب ہیں, نفقہ واجب ہے, گھر دینا, اسکان دینا واجب ہے اس پہ. اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں والدین میرے اس کے ساتھ سیٹنگ نہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے, واجب ہے, شرعی طور پر فرض ہے کہ اس کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے. اگر نہیں کر سکتا تو کوئی رستہ نکالے, یا والدین کو سمجھائے, یا قرآن میں ہے جب یہ اس طرح کے اختلاف ہوتے ہیں ایک سالسی کمیٹی بن جائے, آ جائے, وہ درمیان میں ایک کردار ادا کرے, تاکہ ظاہر ہے اگر وہ بچی دیکھیں وہی ساس ہوتی ہے جو اتنے شوق سے ڈھونڈتی ہے کہ میری بہو ایسی ہو, خوبصورت ہو, فلاں, اگلے اپنی لاڈلی بیٹی دیتے ہیں ان کو, اور پھر چند مہینے گزرتے ہیں اور پھر وہ ساس اور بہو والا سلسلہ. میں یہاں یہ کہوں گا کہ علماء کا حق ہے اپنے جمعے کے خطبات میں, معاشرے میں جہاں وعظ کرتے ہیں, جہاں نصیحت کرتے ہیں, وہاں یہ بتائیں کہ جس وقت آپ کسی کی بیٹی اپنے گھر میں لاتے ہیں تو یہ جو تصور ہے نا کہ یہ بہو ہے اور یہ ساس ہے, آپ اس کو ختم کریں, اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح بیٹی بنا کر رکھیں. اسلام یہی ہے. بالکل. اچھا علامہ صاحب, آخر میں اس طرح کے لوگ جو اس قسم کا ظلم زیادتی کرتے ہیں کسی کے ساتھ, کسی کی بیٹی کے ساتھ, اپنی بہو کے ساتھ, ان کے حوالے سے کوئی ایسے مسائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئے لوگوں کے, ان کے پاس انہوں نے کیا حل دیا اس کا, کوئی سزا مقرر کی, کوئی سزا تھی, وہ کیا تھی؟ حضور اکرم کا عام طور پہ طریقہ یہ تھا کہ حضور اکرم مثلا ایک صحابی کی بیوی آئی حضور کے پاس, آگے اس طرح کے مسائل جناب جھگڑا ہوتا ہے گھر میں, فلاں ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ان کے گھر. تشریف لے گئے, کہا کہ میں شام کا کھانا آپ کے پاس کھاؤں گا, کھانا کھایا اور ان کو سمجھایا. آپ ظاہر ہے حضور کی زبان میں جو تاثیر تھی آج کس کی زبان میں ہوگی؟ حضور اکرم نے, یعنی کوئی ایسی نوبت نہیں آئی کہ حضور اکرم نے کوئی سزا دی ہو ان کو. حضور سب سے زیادہ جو ان کا مصالحانہ کردار تھا. آج بھی معاشرے میں وہی لوگ کامیاب ہیں جو پازیٹیو ہیں, جو مثبت سوچ رکھتے ہیں, اور ایسے مسائل کو
کو معاشرے میں جو بعض بزرگان ہوتے ہیں جن کا اس سوچ ہوتی ہے ان کے ذریعے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے. لیکن تشدد والا مسئلہ جب آئے گا اس میں سزا ہے, اس میں عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے, اس میں قانون حرکت میں آنا چاہیے. اس طرح کی چیزیں, یہ ظلم جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت پہ اثر کرتا ہے, نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں بچیاں. وہ آج ان کے گھر میں یہ تصور ہوتا ہے, میرے خیال میں یہ جو تصور ہے نا کہ وہ جو آئی ہے بہو, اس نے جناب ہماری خدمت کرنی ہے, میں ساس ہوں, میں سسر ہوں, ہماری خدمت کرنی ہے. نہیں, میرے خیال میں یہ تصور غلط ہے. جب تک یہ تصور ختم نہیں ہوگا اس وقت تک یہ خاندان صحیح طور پر آگے نہیں چل سکتا, اور اس کا نتیجہ قدرتی پھر یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. عارف واحدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور فرحانہ اویس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. معاملہ جو ہے وہ ہے آسان, کہ جوڑنے والے بنو, توڑنے والے مت بنو, ایک دوسرے کی عزت کرو. وہ عزت ہوگی, رسپیکٹ ہوگی, اپنے حقوق و فرائض کا خیال ہوگا تو معاملہ صحیح چل پائے گا. بالکل. اور دوسرے بھی اپنا گھر چھوڑ کے آپ کی طرف آتے ہیں, ان کو تھوڑا ٹائم دیں ایڈجسٹ ہونے کا. اب کوشش تو خیر یہ ہونی چاہیے کہ ان کو ایک اپنا ان کا سلسلہ ہو, سیٹ اپ ہو, لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو کوشش کریں کہ ان کو وقت دیں, ان کو ان کی سپیس دیں, ان کو سمجھیں, اور ان سے بھی یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کو سمجھیں. فوراً یہ نہ وہ تہیہ کر لیں کہ بھئی بس وہ آ گئی ہے اور آتے ساتھ ہی اس کو جو ہم کہیں گے اس نے وہی کرنا ہے. تھوڑا اس کا بھی موڈ ہوگا, کچھ آپ کا مزاج ہوگا, مل بیٹھ کر ایک خاندان کو آگے لے کر چلیں, پیار محبت سے کام کریں. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.